وعلى آلك وصحابك یا شفیع المذنبین۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، ہم سب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں شریک ہیں۔ میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، لیکن وہ سب نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کے طفیل عطا کی گئی۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے ذکر خیر کے لیے اور رب کے ہاں شکریہ کے اظہار کے لیے ہم یہ محافل منعقد کرتے ہیں، اور یہ میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرنا یہ ہم نے کوئی خود سے اس کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ ازل سے یہ دستور رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے دور میں میلاد کی محفلیں ہوتی رہیں، لیکن ان کا انداز، ان کا رنگ وہ اپنے دور کے مطابق تھا۔ ان سب سے بڑھ کر ایک وہ محفل میلاد ہے جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، پختہ عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ دنیا کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں ابھی کسی نبی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ اس عہد کا ذکر ہے، اور کس چیز کا عہد لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا عہد لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ان کہ تمہیں اے انبیاء کی روح ہو، جب تمہیں دنیا میں نبی بنا کر بھیجا جائے اور تمہیں کتاب و حکمت عطا کی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائیں گے۔ وہ رسول ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور وہ کیا کریں گے؟ جو تمہارے پاس کتاب ہے اور تمہاری جو نبوت ہے اس کی تصدیق فرمائیں گے، اس کو سچ ثابت کریں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبیوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اے انبیاء کی روح، تم نے اس محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان تو عالم امر میں بھی انبیاء کی روحوں نے لایا تھا، لیکن یہ شرعی ایمان کا حکم ہے کہ اس دنیا میں جا کر شرعی طور پر بھی آپ نے اس محبوب پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو نبیوں سے عہد لیا گیا، نبیوں کی ارواح سے، یہ انڈائریکٹلی ان کی امتوں سے بھی عہد تھا۔ کیونکہ امام کا معاہدہ پوری قوم کا معاہدہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔
ان کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. اور یہ فرمایا کہ اس چیز کا اقرار کرو، یعنی کہ کالا اقررتم، رب نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا میرے اس جو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، آپ سے یہ وعدہ لے رہا ہوں، اس کا اقرار کرتے ہو؟ کالا اقررتم، رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سب انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو پھر رب نے فرمایا کالا فاشہدوا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور ان گواہوں میں اور اس گواہی میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں. فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ اور اس گواہی میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں. تو فرمایا اقرار تم، اور کس چیز کا اقرار کیا؟ کہ واخذتم علی ذلکم مصری، کہ تم پر میں جو یہ بوجھ ڈال رہا ہوں، تم سے یہ جو میثاق یا غلیظ عہد یعنی کہ پختہ عہد لے رہا ہوں، اس کو تم اپنے ذمہ لیتے ہو. تو سب نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اقررنا، ہم نے اقرار کیا. پھر فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب اس عہد کے بعد جو اس سے پھر جائے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو اس عہد سے پھرے، یہ نبیوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے. کیونکہ اگر نبیوں سے کہا جاتا تو رب فرماتا فمن تولی منکم، جو تم میں سے اس سے پھرے. فرمایا جو بعد میں اس کا انکار کرے وہی فاسق ہے. یہ تو تھا قرآن سے میلاد، اور جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر خیر فرمایا، جب ابھی کوئی نبی بلکہ آدم علیہ السلام کو بھی ابھی تک پیدا نہیں کیا تھا. اس کے بعد حدیث پاک سے آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، کہ ذالک الیوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھ پر قرآن اتارا گیا. تو اس طرح حضور نے خود بھی میلاد ان کے اپنا منایا روزہ رکھ کر، اور صحابہ کے دور میں بھی یہ کام ہوتا رہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور نعت خواں ہیں، درباری نعت خواں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ کے. تو آپ نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا جس میں حضور کی صورت کا ذکر فرمایا کہ ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی صورت مبارک کیسی تھی. تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اے محبوب تم سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ کیوں کر دیکھتی کہ تم جیسا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے مبرأ و منزہ پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے اس طرح پیدا کیا ہو جیسے حضور کی مرضی ہے. یعنی کہ اللہ نے آپ کو آپ کی منشا کے تحت آپ کی صورت جو ہے اس کو تخلیق کیا. اور آفتاب گولڑوی کی چیخیں نکل گئیں. آپ فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں.